حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح نبی ایک حدیث ہے جسے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دل سے اذان سنی، جب اذان ہوتی ہے چونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، مؤذن کھڑا ہو کے اللہ کی طرف سے بلا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو فرمایا کہ جب یہ دھیان سے دل لگا کر اذان سنتا ہے اور اذان سننے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، فرمایا جس نے کان لگا کر اذان سنی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کے لیے میری سفارش اور شفاعت کرنا حلال ہو جائے گا، میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن، یا اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے پیغام کو بڑے دھیان سے سنا ہے۔ اور دھیان کا کیا مطلب ہے کہ جب اس نے سنا تو اس کو سمجھ کے اس نے قبول کیا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے میرے رب جو اس دعوت کاملہ کا رب ہے، یہ جو دعوت دی گئی ہے او کامیابی کی طرف او نماز کی طرف، یہ ایک ایسی دعوت تھی جس کو اس شخص نے قبول کی اور سنا ہے۔ والصلاۃ القائمہ، اور جو جماعت کھڑی ہونے والی ہے یہ اس چیز کی دعوت تھی کامیابی کی، تو یہ کہتا ہے اے میرے رب یہ دعوت میں نے سنی بھی ہے اور میں اس دعوت کو عملاً قبول بھی کر لوں گا، اور میری یہ دعا ہے آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ آپ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت میں مقام وسیلہ ہے وہ عطا کر دیجئے، اور جو وہاں کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ عطا کر دیجئے، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن مقام محمود پہ آپ کو کھڑا کروں گا اور اس منصب پہ بٹھاؤں گا، تو میری دعا ہے کہ میرے رسول کو جس مقام کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ عطا کر۔ رسول کائنات کہتے ہیں اللہ کا پیغام سننے کے بعد اس نے میرے حق میں یہ دعا کی، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ لیکن اب دھیان سے سنے ہی نہ تو پتہ کیا چلے گا اللہ نے کیا بولا ہے؟ تو آپ اس نعمت کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ رسول اللہ شفاعت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا میں ذکر مختصراً کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دھیان سے سنتے ہیں تو ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے اور ان میں سبق ہوتا ہے، ہماری زندگی میں جو ہم غلط ڈگر پر چلے اس کی ہم اصلاح کر لیتے ہیں۔ مثلاً کانوں سے ہم نے، آپ یہ بھی سمجھ لیجئے یہ دنیا میں جتنی وحی بھی آئی ہے، انسانوں تک پیغام الہی آیا یہ بھی سننے کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام حضرت جبریل کو دیا، انہوں نے سنا، حضرت جبریل نے ہمارے نبی کو دیا، انہوں نے سنا اور دھیان سے سنا، اور رسول اللہ نے آگے صحابہ کو سنایا، انہوں نے کانوں سے سنا اور اس کو محفوظ کیا، صحابہ اکرام نے وہ سن کر اگلوں تک پہنچایا۔ تو بنیادی دخل ہی دنیا میں کان کا ہے، اگر آپ کانوں سے سن کچھ نہ سکیں تو آپ بول بھی کچھ نہیں سکیں گے، آپ سمجھ بھی کچھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مقام پر ان تین نعمتوں میں سے سب سے پہلے کان کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کان رکھتے ہیں اس میں قوت سماعت ہے تو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت بھی تب ہوگی، اور جو شخص پیدائشی طور پہ کانوں سے محروم ہے وہ زندگی میں بول کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ بولے گا تب جب اس کے اندر کچھ ذخیرہ ہوگا الفاظ کا اور پہچان ہوگی، اور وہ پہچان تب تک نہیں ہے جب تک کان کی قوت سماعت صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کانوں سے غلط سنا اور غلط چیزیں اندر ڈالی تو زبان سے وہی نکلیں گی، اور اگر کانوں سے صحیح سنا تو زبان سے بھی صحیح نکلے گا اور آگے خیر کے چشمے پھوٹ جائیں گے۔
اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کان عطا کیے، قیامت کے دن میں نے تم سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، بتاؤ تم نے کانوں سے کیا سنا اور کیا نہیں سنا ہے۔ آج ہم گانے سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، آج ہم لوگوں کی چغلیاں لوگ لگاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگ کر ان کے گھریلو اندر کے رازوں کو پہلے تو وہ گناہ اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں اور اگلا بندہ سنتا ہے، تو یہ سارا گناہوں کا وبال ان کانوں کے ذریعے ہمارے کھاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم سن کر ہم نصیحت پکڑتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم سن کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچانا، توجہ رکھیے گا۔ مثلا ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھی آسمان پر بادل گرجنے کی آواز سنے، اب ظاہر بات ہے وہ خوف کا وقت ہوتا ہے، ایک ایسا جس میں اللہ کا جلال غالب ہوتا ہے، اور آسمان میں کڑکڑاہٹ اور زبردست قسم کی آوازیں، اور جب اندھیری رات ہو اور انسان جنگل کے سفر میں تنہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بادل کے گرجنے کی آواز سنو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کرو، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک نہ کر دینا۔ توجہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا، اے اللہ تو ہمیں ہلاک، اے اللہ تو ہمیں قتل نہ کرنا اپنے عذاب سے، اور تو ہمیں ہلاک بھی نہ کرنا اپنے غصے اور انتقام سے، وعافنا قبل ذالک، اور اس وقت سے پہلے تو ہمیں عافیت اور خیر عطا کر دینا۔ یعنی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ جس طرح یہ آسمان پر خوفناک آوازیں ہیں اور کل آج ہم سن رہے اور خوف پیدا ہو رہے، تو ایسا وقت ہم پر نہیں لانا کہ کسی قسم کا تیرا غضب ہم پہ آ جائے اور ہم نشان عبرت بن جائیں۔ اب یہ ایک آواز آئی اور یکدم اللہ کی طرف دھیان ہوا، فرمایا کہ بادل کے گرجنے کی آواز سے یہ آپ نے دعا کرنی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اب یہ سماعت آپ نے کی ہے بادل کے گرجنے کی آواز کی، ساتھ ہی فرمایا اب آپ یہ دعا کر لیجئے،